بیٹا یہ جو مقابلہ رکھا گیا آپ لوگ کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقابلے بہت سارے کیے جاتے ہیں، ہر مقابلے کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. اسکول میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اندر اس چیز کی جستجو پیدا ہو، اس چیز کا شوق پیدا ہو اور اس کے اندر آپ لوگ آگے بڑھیں. سمجھ میں جو کوئی بھی کمپٹیشن ہوتا ہے اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، ولولہ پیدا ہو، اس چیز کا شوق پیدا ہو اور اس چیز میں بچے آگے بڑھیں. اور اس کا ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہمت کھلے، ہم لوگوں کے سامنے جواب دینے کے عادی بنے، لوگوں کا سامنا کرنے کے ہمیں ہمت و طاقت ہو. یہ آپ لوگوں کو پریکٹیکلی طور پر کرایا جاتا ہے. اور یہ جو کچھ کمپٹیشن رکھا گیا جس کے اندر سوالات آپ کو بہت سارے پہلے سے دیے گئے تھے، کچھ سوالات ایسے تھے جو آپ کو نہیں دیے گئے تھے، باہر سے دیے گئے تھے، وہ آپ کو نالج جمع کرنا تھا. اور اتنے مشکل سوالات نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ ہم کو سرچ کرنا پڑے. بیسک چیزیں تھی جو نارملی ہم کو معلوم ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں تھیں جس میں الحمدللہ مقابلے میں بہت اچھے مقابلے ہوئے، بہت اچھے تمام نے جوابات دیے، بہت اچھی طریقے سے دیے. خصوصاً ریپڈ فائر کے اندر آپ لوگوں کی کارکردگی ماشاءاللہ، چاہے وہ بوائز کی ہو چاہے گرلس کی ہو، بہت اچھی رہی. یہ حاضر جوابی ہونا چاہیے کہ ہم نے جو یاد کیا ہے ہمارے دماغ میں اتنا فاسٹ کلک ہو کہ ہم اس کو ایک دم فاسٹ رپلائی کر سکیں. سمجھ میں؟ تو الحمدللہ مقابلہ بہت اچھا رہا. جو ہارے ہیں وہ غمزدہ نہ ہو اور جو جیتے ہیں وہ خوشی تو منائے لیکن اس پر گھمنڈ نہ ہو، بلکہ اس ترقی کو آگے لے کے جانے کی فکر ہو اور ہر بار اس کو کنٹینیو رکھنے کی عزم ہو. اور جو ہارے ہیں وہ اپنے آپ میں کیا کہتے ہیں اس کو غمزدہ ہو کر اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر بیٹھنے جائے، بلکہ نئی ہمت کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ، نئے عزائم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہونے کی فکر کریں. اور آئندہ جب بھی ایسے مقابلے ہوں اس کے اندر آگے والے کو ہرا کر جیتنے کی فکر کریں. ٹھیک ہے؟ اپنی جیت پر نظر رکھو، سامنے والا خود ہی ہار جائے گا. سامنے والے کی کوتاہیوں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی اچھائی کو آگے بڑھانا ہے. دوسروں کی کوتاہیوں پہ نظر رکھتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جو اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھتا ہے وہی بندہ ترقی کرتا ہے. تو آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا کہ جس طریقے سے آج مقابلے کے اندر آپ لوگوں نے مقابلہ کیے ہو، آگے بھی اس طریقے سے مقابلہ کرتے رہنا ہے، اپنے علم کو بڑھاتے رہنا ہے. ہر اعتبار سے جب بھی سائنس کا ایگزیبیشن ہو یا میتھس کا ہو یا کسی بھی قسم کا کمپٹیشنز ہو ہمارے، تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور آگے بڑھنے کی فکر کریں، محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اس میں لگائیں. جب آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ آپ لوگ کی ہمت کھلے گی، آپ لوگ کے جذبے بڑھیں گے، آپ لوگوں کے اندر توانائی محسوس کرو گے اور آپ کا ذہن کھلے گا. یہ سب مقابلے کے ذریعے سے ذہن کو کھولنا مقصود ہوتا ہے. ذہن کھلے گا، ہمت بڑھے گی. سمجھ میں آیا؟ تو جس طریقے سے کچھ بچوں کو میں نے دیکھا کہ بہت شائع انداز میں جواب دے رہے تھے یا بہت گھبرا کر جواب دے رہے تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مقابلے کے اندر ہمارا کانفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے. بالکل ہماری آواز بالکل کھلی ہوئی اور واضح ہونی چاہیے. جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ کو آواز ایک دم کلیئر آ رہی، صاف اور واضح آ رہی. ٹیچرز نے آپ لوگ سے سوالات کیے، آپ لوگ کا آواز بالکل واضح اور کلیئر آئی. اسی طریقے سے ہماری وائس بالکل کلیئر اور واضح ہونی چاہیے. کچھ سب بچوں کے سوالات اس طریقے سے کر رہے تھے یا جوابات اس طریقے سے دے رہے تھے کہ ان کی آواز بالکل مدھم تھی اور سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ہماری سیلف کانفیڈنس کی کمی کی علامت ہے. اس کو ہم کو دور کریں گے انشاءاللہ. آگے بڑھنے کی فکر کریں گے اور محنت کریں گے. سب کریں گے انشاءاللہ.